بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کار خیر کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کار خیر کی بنیاد یا وہ کار خیر کسی ایسے طریقے سے نہ کرے کہ جس سے پہلے اس کو کوئی غلط کام یا حرام کام کرنا پڑتا ہو۔ اگر حرام کام کر کے پھر وہ کار خیر کرنے جا رہا ہے تو بیکار ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہمارے یہاں کچھ محلے کے افراد ہوتے ہیں یا کچھ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یا کچھ دوسرے ایسے ہی مذہبی افراد ہوتے ہیں، اگر فرض کیجیے کہ وہ زبردستی لوگوں سے چندہ وصول کر کے کوئی نعت کا پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں یا کوئی دینی پروگرام بھی رکھوانا چاہتے ہیں یا مثلا کوئی قومی یا ملی پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں، مگر زبردستی دکانداروں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے اور چندہ مانگا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ پروگرام رکھا جا رہا ہے کہ جو پروگرام صحیح ہے اپنی جگہ پر، نعت کا پروگرام کون اسے غلط کہہ سکے گا، یہ بالکل صحیح پروگرام ہے، مگر چندہ نہ دینے والے دکانداروں کو دھمکا کے ڈرا کے کہ اگر نہیں دیا تو تمہیں نقصان پہنچے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے چندہ دے کے اس طرح کا پروگرام کرنا یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے بھی اس طرح کے کار خیر کرنے والے ہیں ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اگر وہ کوئی بھی کام اچھا کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام بھی کرنے جا رہے ہیں، مگر وہ کسی ایسے کام کی بنیاد پر ہے کہ جس میں پہلے کوئی غلط کام کیا گیا ہے اس کے بعد وہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہی مسئلہ قربانی کے جانور کا ہے۔ بقرعید کے دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تقرب الہی کی خاطر قربانی کے جانور عام طور پر قربان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، بلکہ تاکید کے ساتھ سنت عمل ہے اور اس کی تاکید بہت زیادہ ہے اپنے جگہ پر، لیکن اس کے باوجود واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، بڑا ثواب ہے، مگر پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کرنے کے بعد، قربانی کرنے سے پہلے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر قربانی کے بعد بھی یہ مسئلہ زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی گندگی پھیل جائے، اتنی نجاست پھیل جائے کہ لوگوں کے لیے وہاں چلنا دوبر ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کرنے والا اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربانی کرنے جا رہا تھا، اور قربانی کرنے کے بعد اس نے جو روڈ پہ غلاظت پھیلا دی ہے، خون پھیلا دیا ہے، بلکہ بس اوقات کسی کے گھر کے آگے قربانی کر دی ہے اور گھر کے آگے ساری خون کی نجاست پھیلی ہوئی ہے اور اس کو کسی طرح سے اٹھایا نہیں گیا، صفائی نہیں کی گئی ہے، تو یاد رکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی گندگی اور غلاظت پھیلانے والا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں فقط صاف ستھرے لوگ، صفائی پسند لوگ داخل ہوں گے، گندے افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم نے قربانی کی تھی تاکہ ہم جنت میں داخل ہوں، پروردگار کی جانب سے اجر و ثواب حاصل کریں، مگر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ گندے افراد کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صاف ستھرے افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو باقاعدہ یہ ارشاد ہے کہ صفائی اور ستھرائی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ تو اگر ہم کار خیر کرنے جا رہے ہیں، قربانی ایک بہت اچھا عمل ہے، مگر ان باتوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے غلاظت اور گندگی اس قدر زیادہ نہ پھیل جائے کہ محلے والوں کے لیے اذیت پیدا ہو جائے۔ اور ویسے بھی اسلام میں صفائی کا انتہائی زیادہ اہتمام برتا گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم نصف ایمان کو چھوڑ کر فقط ایک جانور کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلیں، ذرا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور سیوک سینس بھی یہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے کریں کہ جس میں دوسروں کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہ پہنچنے پائے۔ وصلی اللہ علی محمد اللہم صل علی محمد